یہ بات میں ابتداً تحدیث نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں کہ کئی علماء کرام ایسے ہیں، ہمارے احباب، ہم سے محبت کرنے والے، منہاج القرآن علماء کونسل سے منسلک کئی اساتذہ، کئی طلباء، جن کو آج سے 25-26 سال پہلے کی بعض تاریخی واقعات کا جو پاکستان میں ہوئے، ان کا بہت زیادہ ادراک، بہت زیادہ یادداشت نہیں ہے، جو بہت جوان ہیں. یعنی اگر 25-26 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں تو کئی ایسے ہیں. عمر رسیدہ لوگوں کو علم ہے. ہماری نسبت یہ الزام گستاخی رسول کا یا گستاخان رسول کی حمایت کرنے کا یہ لگانا، میرا خیال ہے اس صدی کا اس سے بڑا جھوٹ اور تہمت اور بہتان اور کذب کوئی نہیں ہوگا. جن لوگوں کی اور جس شخص کی پوری زندگی اس کرۂ ارضی پر عشق رسول کے فروغ میں بیتی ہے، پوری زندگی عظمت رسول کے درس دیتے گزری ہے، اور آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف علمی جہاد کرنے میں بیتی ہے، اور جس نے انہیں شکست دے کر بالکل ڈیفنس پہ، دفاع کی حالت میں لا کے کھڑا کر دیا، شرق سے غرب تک اور عرب سے عجم تک. اور آج بھی ہر روز جس کے خطاب کو آپ گھر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر روز عشق رسول اور ادب رسول اور عظمت رسول اور حرمت رسول کے درس سنتے ہیں، اور آقا سے توسل کے، اور آقا سے شفاعت کے، اور آقا سے محبت کے، اور آقا کے ساتھ نسبت کے، اور آقا کے غلاموں سے نسبت، حضور کے جوڑوں کے نسبت، مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں کی خاک کی نسبت، یعنی یہ چیزیں بتا کے قرآن و سنت سے لوگوں کے عقیدے کو اتنا پختہ کر دیا ہے کہ جو لوگ سر اٹھا نہیں سکتے تھے اب الحمدللہ فخر سے چلتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس ہمارے عقیدہ عشق رسول کو جہالت کے ساتھ تعبیر کر کے بزعم خود اپنے طور پہ گویا موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، یوں سمجھتے تھے، اور اب روتے ہیں کہ یہ عقیدہ زندہ ہو گیا. ان میں سے کسی کے پاس دلائل سے رد کرنے کی جرت نہیں رہی. جس شخص کی پوری زندگی اس عمل میں گزری اور گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی، اور جس نے ہر موقع پر حرمت رسول اور عظمت رسول کے تحفظ کے لیے، جب ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکا، شکست کھا گئے، تو پھر اسی کو کہا ہے، اور اسی نے میدان میں آ کے آقا علیہ السلام کی خدمت سگانہ کی ہے. حضور کی بارگاہ کے ایک ادنا کتے کے طور پہ اپنے آقا اور مالک کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے لڑا ہے. وہ ان کے اوپر ایسی زبان تراز کرنا اور اس تحریک منہج القرآن کے لیے کہنا جس نے گھر گھر عشق رسول کے چراغ روشن کیے ہیں اور عظمت رسول کے درس اور جھنڈے بلند کیے ہیں، جن کا جینا مرنا صبح و شام کا درس یہ ہے. اور ایسا کہنے والوں کا اللہ بہتر جانے کی نسبت کچھ نہیں کہتا، گناہ ہے کہنا. خدا بہتر جانے کہ کبھی یہ لوگ دعوے کرنے والے اس وقت اور فتوے ہم پہ لگانے والے، ان کی کبھی آنکھ ذکر رسول میں پتہ نہیں بھیگی بھی ہے یا نہیں پوری زندگی، اپنی آنکھیں بھی کبھی حضور کے عشق میں بھیگی ہیں یا نہیں، یہ ہجر و فراق رسول میں کبھی بھیگی بھی ہیں یا نہیں، کہ ان کے دل میں بھی کبھی لرزہ حضور کے عشق و محبت کا تڑپ، کبھی آنسو برسے ہیں یا نہیں. ان کی اپنی نجی زندگی میں مظاہر کیا ہے عشق رسول کے اور ادب رسول کے اور محبت رسول کے اور سنت رسول کے اور تقوی کے اور دینداری کے کیا مظاہر ہیں ان کی ضدی نجی زندگی میں. اللہ پردہ ہی رکھے ہر ایک کے اوپر تو اچھا ہے. میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا، مگر خدا خوفی کی بات ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کچھ حیا ہونا چاہیے، کچھ لحاظ ہونا چاہیے بات کرنے میں. تو میں اس لیے تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا. یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا. یہ جتنے لوگ آج پورے ملک میں کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس وقت پورے ملک میں سٹیجوں پر تقریریں کر رہے ہیں، ان کے آگے قرآن رکھوا دیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دخل تھا. ایک شخص ان میں سے کسی کا دخل نہیں تھا اس تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں. یہ 1985 میں وفاقی شرعی عدالت میں بحث چلی تھی. اس سے پہلے یہ قانون نہیں ہوتا تھا 1985 میں. اور
18 گھنٹے اس قانون کے بنوانے پر حرمت رسول اور تحفظ ناموس رسول اور گستاخ رسول کی سزا موت اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس سبجیکٹ پر 18 گھنٹے میں نے دلائل دیے تھے۔ لاہور کی فضائیں گواہ ہیں، اور لاہور کی ہائی کورٹ کی جو در و دیوار ہیں وہ گواہ ہیں۔ حضرت پیر ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے گواہ تھے، جو جج تھے وفاقی سے عدالت میں، وہ حیات نہیں رہے کہ آپ کو گواہی دیتے۔ اور مفتی محترم حضرت مفتی شجاعت علی صاحب قادری، وہ اسی وفاقی شرعی عدالت میں جج تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ زندہ ہوتے تو گواہی دیتے آپ کو، مگر سینکڑوں علماء اور ہزاروں لوگ پورے لاہور ہائی کورٹ میں بھرے ہوئے تھے اس کے لان میں، گواہ ہے، دنیا گواہ ہے۔ 18 گھنٹے دلائل ہوئے میرے، 2 دن ہو چکے تھے اور تیسرے دن چھٹی کا آ گیا، اور میرا خطاب تھا، روانگی تھی حیدرآباد دکن کے لیے، انڈیا فلائٹ جانی تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں اب نہیں جا سکتا، کل میں نہیں آؤں گا، تو آج 2 دن کے دلائل ختم کر لیں میرے۔ عدالت نے ریکویسٹ کی کہ رک جائیں، میں نے کہا نہیں، میری فلائٹ ہے، ہفتے میں 1 جاتی ہے شاید یا 2، تو میرا خطاب ہے، ہزار لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوگا تو وہ مس نہیں کر سکتا۔ تو ججز نے آپس میں فیصلہ کیا وہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے کہ کل تو چھٹی ہے، تو ساروں نے بالاجماع فیصلہ کیا اور چھٹی کے دن شرعی عدالت کھولی، وفاقی عدالت چھٹی کے دن کھلی، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اناؤنس کیا، اور وہ سب علماء، انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کچھ نہیں ملا اس موضوع پر، اور نہ ملنے کی توقع ہے۔ جو دلائل، جس طرح کی تصریحات، تشریحات، فقہی قانونی تنقیحات، ترجیحات، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، تخریجات، وہ کسی سے نہ ملی ہیں نہ ملے گی۔ ہمارا مسئلہ انہی سے حل ہونا ہے، میرا نام لیا، لہذا انہوں نے اناؤنس کیا کہ کل چھٹی نہیں ہوگی، عدالت پھر بیٹھے گی، اور میری خاطر عدالت کھلی اور تیسرے دن دلائل مکمل کیے، 18 گھنٹے مکمل ہوئے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف ہماری مخالفت کی وجہ سے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ساتھ ذاتی اناد اور مخالفت کی وجہ سے کچھ نامور علماء اور مفتیان کرام، نامور، وہ کتابیں لے کر، درخواست لے کر وفاقی شرعی عدالت میں پہنچ گئے تھے۔ وہ آفیشلی بلائے نہیں گئے تھے، انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار درخواست دی تو ان کی درخواست پر عدالت نے کہا کہ کچھ بعض علماء درخواست دے رہے ہیں کہ کچھ موقع دیا جائے، تو چلو ان کو بھی دلائل ختم ہونے کے بعد موقع دیا جائے گا۔ تو ان کو تھوڑا سا موقع دیا، اور انہیں حرمت رسول بھول گئی، عشق رسول بھول گیا، ادب رسول بھول گیا، ناموس رسالت بھول گئی۔ صرف ہماری ذاتی مخالفت، اناد اور عداوت کی وجہ سے انہوں نے آ کے میرے مخالفت میں دلائل دیے۔ اس وقت یہ سارے لوگ کہاں تھے جو آج سٹیجوں پر چڑھ کے تو گستاخ رسول کا حامی بناتے ہیں اور گستاخان کا ساتھی بناتے ہیں؟ ان کے خلاف فتوے کیوں نہیں دیے تھے؟ زبانیں کیوں چپ رہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا ہے، کچھ پرابلم ہے، آپ اس کو سمجھا کریں۔ انہوں نے بھری عدالت میں مخالفت میں دلائل دیے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیا تھے؟ میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ نمبر 1، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ آگے چل کر بتاؤں گا، مجھے علم ہے کہ اس مسئلے پر اختلاف ہے، میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا، آج آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ یہ موقف مالکیہ کا اور حنابلہ کا ہے، اور شوافی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ احناف کا موقف یہ نہیں ہے، احناف میں اس موضوع پر اختلاف پایا جاتا ہے، آگے چل کے بتاؤں گا میں آپ کو۔ ہمارے حنفی فقہا اور ائمہ، امام اعظم اور ہمارے ائمہ حنفی فقہ کے، وہ گستاخی رسول سے یا جو مرتد ہو جائے اس کو گستاخ رسول کو مرتد کے زمرے میں ڈالتے ہیں، اس میں کافر کو، ذمی کو، یہودی، عیسائی کو مستثنا قرار دیتے ہیں۔
کہ اس کی سزا قتل نہیں ہوگی، تعزیر ہوگی۔ یہ باتیں میں آگے بتاؤں گا چل کے۔ میں جانتے ہوئے اس موقف کو، مگر اس میں متاخرین نے دوسرا قول بھی لیا ہے۔ متقدمین ائمہ احناف کا اکثریتی قول وہ ہے جو میں نے بتا دیا۔ متاخرین احناف نے دوسرا بھی دیا ہے کہ بلا استثناء قتل ہوگا۔ دوسری بات میں نے یہ موقف لی تھی کہ اسے جو ہر مرتد کے لیے توبہ کی اجازت ہے، استطابت ہوگی، مگر گستاخ رسول سے توبہ کا نہیں پوچھا جائے گا، اس کو اسٹیٹ اوے قتل کر دیا جائے۔ اگر آپ نے توبہ کا راستہ اس کے لیے کھلا چھوڑا تو یہ تو گستاخی کے راستے کھل جائیں گے۔ ہر شخص جو گستاخی کرے گا اگلے دن توبہ کر لے گا، گستاخی کرے گا توبہ کر لے گا۔ یہاں 10,000 لوگ گستاخ نکل آئیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اگر کسی نے کی، اس کو پتا ہے کہ توبہ سے قانون میں درج ہے، توبہ کر لے تو سزا معاف، تو اس کی سزا معاف ہو جائے گی اور آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں زبان درازی کے راستے کھلیں گے۔ میں اس وجہ سے دوسرا موقف یہ لے رہا تھا، عدم قبول توبہ، کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب مجھے یہ بھی علم تھا کہ اس پر بھی اختلاف ہے۔ یہ موقف مالکیہ کا ہے، حنابلہ کا ہے، اور شوافع میں سے آدھا ائمہ کا موقف یہ، امام شافعی کا ایک قول یہ ہے، اور مالکیہ اور حنابلہ کا ہے۔ جبکہ احناف کا، امام اعظم کا اور صاحبین کا اور احناف کا قول ہے کہ اگر گستاخ رسول بھی ہے تو اسے توبہ کا موقع دیا جائے، توبہ کر لے تو سزا معاف ہے، توبہ قبول ہوگی۔ یہ احناف کا موقف۔ اب متاخرین احناف پھر بہت سے آئے ہیں عدم قبول توبہ کی طرف، یعنی امام مالک کے اور حنابلہ کے موقف کی طرف آئے ہیں۔ تو متاخرین احناف کے اقوال بھی کتب فقہ میں موجود ہیں۔ تو میں صرف عدم قبول توبہ کے قول کو لے رہا تھا، اور اوپر جو متقدمین کی اکثریت نے، جمہور نے قبول توبہ کا قول کیا ہے احناف کے اندر، اس کو میں چھوڑ رہا تھا عمدن، اور میں مالکیہ کا، حنابلہ کا، شوافع کا اور متاخرین احناف کا اس قول کو لے رہا تھا کہ تاکہ گستاخ رسول کو توبہ کا موقع نہ ملے، کہ راستہ نہ کھلے، تو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر بالفرض توبہ کا قول لینا بھی ہے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تیسرا ایک اختلاف تھا، میں نے کہا تھا اس میں نہ کسی مرد کا ہوگا استثناء نہ عورت کا۔ جیسے واقعات ہوتے ہیں، کبھی گستاخی کسی مرد سے ہو گئی، کبھی عورت سے ہو گئی۔ تو مالکیہ، حنابلہ، شوافع تینوں مذاہب میں استثناء نہیں ہے، مرد ہو یا عورت سب کے لیے سزا قتل ہے۔ امام اعظم نے اور احناف نے پھر عورت کو مستثنیٰ کیا ہے، اگر عورت مرتکب ہوگی، مرتدہ ہو جائے گی تو اس کی سزا قتل نہیں ہے۔ لا تقتل المرأة المرتدہ، عورت مرتد ہو جائے گی اگر، چونکہ امام اعظم اور فقہاء احناف گستاخی رسول کو ارتداد میں لیتے ہیں۔ یہ میں آگے سمجھاتا ہوں آپ کو بحث کیا ہے۔ اور باقی جو مذاہب ہیں وہ سزائے قتل کو، گستاخی کی سزا کو ردہ میں نہیں لیتے، وہ سزائے قتل کو حد میں لیتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ ردہ ہے، ارتداد ہے، تو ارتداداً قتل کیا جائے گا، جیسے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ مگر جب مرتد بنا لیا تو مرتد کے لیے شرط ہے کہ پہلے اسے توبہ پیش کی جائے، کچھ دن دیے جائیں، اگر توبہ کا موقع دے، توبہ کر لے تو چھوڑ دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، نہ کرے تو پھر قتل کیا جائے گا۔ اگر ارتداد میں لے لیں مرتد تو اس کے لیے توبہ کا موقع فراہم کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ امام مالک، احمد بن حنبل اور شوافع ان کا موقف ہے کہ سزا ردتاً نہیں ہوگی، ارتداداً نہیں ہوگی، بلکہ حداً ہوگی۔ سب رسول اور گستاخی رسول کی حد ہے، تو اگر وہ توبہ بھی کر لے، بھلا توبہ بھی کر لے، تو توبہ کرنے سے بھی اس کے گناہ کی حد معاف نہیں ہوتی، تو سزائے قتل پھر بھی جاری ہوگی۔ تو میں اس موقف کو لے رہا تھا۔ میرے نزدیک یہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں تھا، چونکہ مسئلہ عقیدہ کا بھی تھا۔ تو میں نے امام مالک کو اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کو اور متاخرین احناف، ہر ایک مسئلے میں متاخرین احناف میں کئی، ان تمام کے موقف کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو اپنایا کہ حکمت یہ ہے کہ قانون اتنا سخت ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات جو میں نے اگلی عرض کی تو یہ استثناء تھا
کہ عورت بھی قتل ہوگی، جبکہ احناف کی اکثریت، جمہور احناف کا یہ ہے کہ اگر عورت مرتکب ہو تو قتل نہیں کی جائے گی، عورت مرتد ہو تو قتل نہیں ہوگی، تعزیر اور سزائے قید ہوگی۔ یہ دو تھے، ایک قبول اور عدم قبول توبہ، ایک مرتدہ قتل ہوگی یا نہیں ہوگی، اور تیسرا میں ایک اور لے رہا تھا، اس میں مسلم اور غیر مسلم کا بھی امتیاز نہیں ہے، میں نے دلائل دیے تھے۔ مسلمان گستاخی کرے تب بھی قتل، غیر مسلم کرے تب بھی قتل، سزا اس کی ایک۔ اس پر بھی اختلاف، متقدمین احناف یعنی مالکیہ، حنابلہ، شوافع وہ امتیاز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کافر اور مسلم سب کے لیے سزا قتل ہے۔ احناف کے ہاں سن لیں، اگر غیر مسلم کافر یا ذمی یہود و نصارہ عیسائیوں میں سے کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے۔ متقدمین احناف اور جمہور کے مذہب میں غیر مسلم ہو، اگر یہودی اور نصرانی ہو کوئی اور وہ مرتکب ہو تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ اس کو عمر قید سزا دی جائے گی، طویل تعزیر دی جائے گی، دیگر عقوبت ہوگی سوائے قتل کے۔ کفار اور ذو عہد کے لیے اور ذمی کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے سزائے قتل نہیں مانتے متقدمین احناف۔ اب میں اس بحث کو آگے درمیان بعد میں لاؤں گا، آپ کو اس پر مزید علمی گفتگو بعد میں کروں گا، میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو میں نے متقدمین یا جمہور احناف کے موقف کو لینے کی بجائے مالکیہ، حنابلہ اور شوافع کے موقف اور متاخرین احناف بھی چونکہ ادھر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا، غیر مسلموں کو بھی قتل کیا، تو یہ قول بھی ہیں مگر متاخرین کے ہیں۔ سو میں نے ان کو ان باقی مذاہب کی ائمہ کے ساتھ ملا کے، تو میں نے تینوں مسائل پر یہ موقف لیا تاکہ غیر مسلموں کے لیے بھی راستہ نہ کھلے، ان کی سزا بھی اسی طرح قتل ہو جیسے مسلمان کے لیے۔ تو وہ میں نے جو بتایا کہ مفتی صاحبان میں سے، علماء صاحبان میں سے پیش ہو گئے اور میرے عناد اور عداوت کی وجہ سے رد کیا، اور تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو جو میں بہت سکے بند قانون چاہتا تھا اس کی مخالفت میں پیش ہوئے، اور کتابیں لے آئے اور دلائل پیش کی عدالت میں کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے طاہر القادری صاحب نے، دیکھو یہ امام اعظم کا مذہب ہے، یہ صاحبین کا مذہب ہے، یہ ائمہ احناف کا مذہب ہے، اگر گستاخی کرے رسول کی تو یہ قابل معافی جرم ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے، قتل نہیں ہوگی۔ جبکہ میں نے انہوں نے کہا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، انہوں نے غلط کہا۔ یہ میری مخالفت میں وہ اقوال پیش کیے جو میرے سامنے تھے، کسی سے مخفی نہیں ہے، مگر میں اس موقف سے ہٹ کر دوسرے موقف کو ترجیح دے رہا تھا۔ انہوں نے اقوال لا کے دکھائے عدالت میں کہ توبہ قبول ہوگی، قابل معافی جرم ہے، گستاخی رسول۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عورت و مرد سب قتل ہوں گے، کہنے لگے یہ جاہل ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے کتابوں میں، اس نے کتابیں پیش کر دی لا کے کہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اگر ارتداد کرے گی خواہ گستاخی رسول کا تو قتل نہیں کی جائے گی، عورت کی سزا قتل نہیں ہوگی۔ یہ حوالے پیش کر دیے۔ میں ان کے منہ کو تک رہا تھا، اندازہ کر لیں اس وقت میرا عالم کیا ہوگا کہ ایک شخص لڑ رہا ہے حرمت رسول کی عظمت کے لیے، ناموس رسول کے لیے، تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں، مسلم و کافر، عورت اور مرد، اور توبہ کرنے والا اور غیر تائب، سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخ رسول ہے۔ میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا، اس لیے کتابوں کو پڑھ کر میں نے عدم قبول توبہ کا قول کیا تھا وفاقی شرعی عدالت میں، اور متاخرین احناف کے میں نے قول پیش کر دیے تھے جان بوجھ کے، اور مالکیہ اور حنابلہ اور شوافع کے، اور میں چاہتا تھا کہ عورت گستاخی کرے یا مرد بلا استثناء قتل ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ احناف کے ائمہ متقدمین نے عورت کو مستثنیٰ کیا ہے سزائے قتل سے، وہ عبارتیں میں نے پڑھی ہوئی تھی، مگر میں راستہ بند کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری یہ تھا کہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدہ کا بھی ہے۔ لہذا اگر امام اعظم کا قول عورت کو قتل نہ کرنے کا ہے تو کوئی نہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا اور متاخرین احناف کا ہے،
سو میں نے وہ کال لیا تھا تاکہ راستہ بند ہو جائے ہر قسم کی گستاخی کے امکان کا۔ اور تیسرا یہ میں پڑھا ہوا تھا کہ کافر اور ذمی یہودی اور عیسائی اگر گستاخی کرے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ احناف کے متقدمین کا یہ قول بھی ہے، آگے میں دلائل دوں گا آپ کو۔ لیکن میں چاہتا تھا اگر یہ راستہ کھول دیا میں نے استثناء کا کہ مسلمانوں پر اطلاق ہوگا اور یہودی عیسائی غیر مسلم گستاخی کرے تو سزا موت نہیں ہوگی، ان کے لیے تعزیر ہوگی۔ اگر یہ راستہ کھول گیا تو پھر ان کے دروازے کھلے رہ جائیں گے گستاخی کے۔ میں چاہتا تھا ہر امکان گستاخی رسول کا بند ہو جائے، اور جو زبان کھولے، مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کافر ہو یا مومن ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، اسے کتے کی طرح سزا موت دے دی جائے جو عظمت رسول پر زبان کھولے۔ مگر مولوی صاحبان نے، مفتی صاحبان نے میری مخالفت میں تینوں موضوعات پر حوالے دیے کہ طاہر القادری صاحب غلط کہہ رہے ہیں، اور عدالت میں کھڑے ہو کے وہاں برملا پورے جہان کے سامنے کہا کہ گستاخی رسول قابل معافی جرم ہے۔ یہ امام اعظم اور ائمہ احناف کے قول ہیں کہ توبہ قبول ہوگی، اور توبہ قبول صرف آخرت کے لیے نہیں، اسقاط قتل بھی ہوگا۔ یہ توبہ قبول مرتد ہے، انہوں نے کہا چونکہ ائمہ احناف کے ہاں گستاخی رسول ردہ ہے، ارتداد ہے، اور ہر مرتد اگر توبہ کر لے، موقع دیا جائے تو قتل معاف ہو جاتا ہے، اس کا قتل معاف ہوگا۔ یہ دلائل لا کے دیے، کتابیں دکھائیں، اور یہ دلائل دیے کہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت بھی قتل ہوگی گستاخی رسول پر۔ انہوں نے کہا یہ غلط کہا انہوں نے، یہ احناف کی کتابوں کے میں ہے موقف ہے کہ عورت قتل نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا میں نے کہا تھا مسلم و کافر یہودی عیسائی بھی کرے وہ بھی قتل ہوگا۔ انہوں نے وہ کتابوں کے حوالے دے دیے کہ نہیں، امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کافر گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کی تعزیر کی سزا قید ہوگی، اور اب وہ توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے تو معاف ہو جائے۔ اب اندازہ کر لیں اس وقت یہ فتوے لگانے والے کہاں تھے، سارے جہان کو پتہ ہے۔ اور جب عدالت ختم ہوئی تھی، وفاقی شرعی عدالت، تو وہ جن دو علماء کرام کا میں نے نام لیا آپ کو، حضرت مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ باہر نکلے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان میں سے ایک نے وہ بعض مفتی صاحبان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا مولوی صاحب کسی کی قادری صاحب کی ذاتی عداوت و دشمنی اپنی جگہ، رسول پاک سے دشمنی تو نہیں کرنی تھی، عداوت قادری صاحب سے تھی تمہیں، رسول پاک سے تو نہیں تھی۔ وہ تو آقا دو جہاں کی عزت اور حرمت اور ناموس کے تحفظ کا قانون بنوا رہے تھے اور اس میں شدت اختیار کر رہے تھے، سارے راستے بند کر کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہ عبارتیں نہیں پڑھی تھی احناف کی، مگر وہ سخت موقف لے رہے تھے تاکہ قانون سخت بنے۔ اور آپ کے ظلم کی، عداوت اور تعصب کی یہ حالت ہے کہ آج رسول پاک کی حرمت کے قانون کے خلاف آگے بولیں آپ، اور راستے کھلوائے ہیں قابل معافی بنوانے کے لیے، اور کافروں کے لیے گستاخی کا راستہ کھلوایا۔ کچھ حیا کرتے، یہ انہوں نے ان کو شرم دلایا، مگر کون شرم لیتا ہے؟ مگر یہ سارے لوگ کہاں تھے اس وقت؟ ان کے خلاف تو کبھی فتوے نہیں لگائے کہ گستاخی کی حمایت کی ہے۔ تھوڑا آپ سوجھ بوجھ سے کام لیا کریں، یہ ایجنڈے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا لوں، 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی، تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ عرصہ۔ انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط، اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے، تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ۔ انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں، تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے۔ تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے۔ انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا، اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف
آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے، اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور یہ تاریخ جانتی ہے، جو آج سے جن کی عمر 26 سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں، ان کو خبر، آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ زیادہ عمر والے سب لوگوں کو پتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بلڈنگ در و دیوار گواہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قانون ناموس رسالت کا بنوایا جس شخص نے ہے اس ملک کی تاریخ میں، کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے ان کے اوپر اس طرح یہ زبانیں کرنی۔ ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، اس سے آپ لوگوں کی اپنی ثقافت پر اور اعتماد پر اس پہ حرف آتا ہے اور دین کا مذاق اڑتا ہے۔